فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، گزشتہ کئی دروس سے ہم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی مایہ ناز کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام لوگوں کے لیے دین کے ضروری اور اہم اسباق کی شرح سن رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اسلام کے ایک عظیم رکن زکوٰۃ کے متعلق بعض اہم مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، باتیں مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں زکوٰۃ کے متعلق ہی اور بعض اہم احکام و مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر بے شمار ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک اسلام کا عظیم رکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے، اس کی فرضیت کا منکر ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر فرضیت کا منکر نہ ہو تو حاکم وقت کو چاہیے کہ زبردستی ایسے لوگوں سے زکوٰۃ لے، اور ساتھ میں جرمانے کے طور پر آدھا مال بھی اس شخص سے لیا جائے گا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، گرچہ اس کی فرضیت کا قائل ہو۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ گزشتہ درس میں بعض چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ سونے و چاندی کے زیورات ہوں یا عام سونے چاندی کی شکلیں ہوں۔ راجح قول کے مطابق زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے چاندی نہ ہو لیکن کرنسی ہو اپنے اپنے ملک کے حساب سے، جیسے ہندوستان کی کرنسی روپیہ اور پیسے ہے، اگر کوئی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے جہاں پر کرنسی دوسری ہے، چاہے ڈالر ہو، چاہے درہم ہو، ریال ہو، جنیح ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو، کوئی بھی ہو، جس ملک کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کو سونے اور چاندی سے کنورٹ کر کے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، جس میں کہا گیا تھا کہ 85 گرام سونا ہو تو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یا 595 گرام چاندی ہو تو نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی ہو، چاہے جس ملک میں وہ رہتا ہو، اس کرنسی سے اگر وہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے یا پھر 85 گرام سونا خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ روپیہ اور پیسے کے زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونے چاندی کے اندر ہو یا روپیہ پیسے کے اندر۔ زکوٰۃ کتنی مقدار میں نکالنی ہے؟ 2.5%، یعنی ہر 40 روپیے پر 1 روپیہ، 40 درہم پر 1 درہم،
تو 2.5% زکات نکالنی ہے، جتنا بھی اس کا مال ہو، چاہے کروڑوں ہو چاہے اربوں خربوں ہو، نکالنا اتنے ہی فیصد سے ہے، یعنی 2.5% اس کو اپنے پورے مال میں سے زکات نکالنی ہے اگر نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال کی مدت اس سیونگ پر گزر چکی ہو تو زکات سیونگ پر ہے۔ اگر اس کے پاس زکات کا نصاب تو پہنچ گیا لیکن سال بھر تک اس کے پاس یہ مال نہیں رہتا ہے، اس سے پہلے ہی خرچ ہو جاتا ہے اور نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جن چیزوں پر زکات واجب ہے ان میں سے ایک ہے تجارت کے سامان میں زکات واجب ہے۔ گزشتہ درس میں اس تعلق سے اشارہ کیا گیا تھا کہ تجارت کے سامان پر بھی زکات واجب ہوتی ہے، تفصیل گزشتہ درس میں اس کی نہیں آ پائی تھی۔ تجارت مختلف طرح کی چیزوں کی ہو سکتی ہے، کوئی کرانے کی دکان کی تجارت کر سکتا ہے، کوئی مٹھائی کی، کوئی جانوروں کی، بلکہ کوئی ایسی چیز کی بھی تجارت کر سکتا ہے جس کے لیے دکان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا کوئی شخص آن لائن تجارت کر رہا ہے، اس کا پورا سسٹم انٹرنیٹ پر موجود ہے، اسے الگ سے دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تو تجارت کی جو بھی شکل ہو اس پر زکات واجب ہے۔ کب زکات واجب ہوگی؟ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور نصاب وہی ہے جو سونے چاندی کا ہے، اور سونے چاندی کا نصاب ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اتنا اس کے پاس پیسہ جمع ہو جائے جس سے 595 گرام چاندی خرید سکتا ہو یا پھر 85 گرام سونا خرید سکتا ہو۔ آج کے مارکیٹ میں چاندی کی قیمت کافی کم ہے اور سونے کی قیمت کافی زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سونے کی قیمت کو اس کا پاس اتنا پیسہ ہے کہ سونے کی قیمت کو نہیں پہنچتا، یعنی 85 گرام سونا تو نہیں خرید سکتا، البتہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ راجح قول کے مطابق اس کے اوپر بھی زکات واجب ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے کہ جس سے وہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہو، چاہے کسی بھی طرح کی اس کی تجارت ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان حلال چیزوں کی ہی تجارت کرے گا، حرام چیز کی تجارت سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ تو تجارت کی وہ جو بھی نوعیت ہو، گرچہ اصل صورت میں اس پر زکات واجب نہ ہو، لیکن تجارت کے مال میں اگر داخل ہو جائے تو اس پر زکات واجب ہے۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ استعمال کی چیزوں پر زکات واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایک بائک ہے، ایک کار ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ ایک گھڑی ہے، بہت قیمتی ہے، آئی فون ہے، بہت قیمتی ہے، اس پر زکات واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے استعمال میں ہے، تو استعمال کی چیزوں پر زکات واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پھل فروٹس وغیرہ ہے جو ٹکتے نہیں ہیں، جیسے سیب ہے، انار ہے، نارنگی ہے یا لوکی ہے، جو سبزیاں ہوتی ہیں، یہ ٹکنے والی نہیں ہے، تو ان چیزوں پر زکات واجب نہیں ہے، گرچہ بہت زیادہ مقدار میں اس کے پاس یہ پیداوار ہوتی ہو، لیکن اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ یہی چیز اگر تجارت میں داخل ہو جائے، جو بھی چیز اصل صورت میں گرچہ اس پر زکات واجب نہ ہوتی ہو، لیکن کوئی بندہ ان چیزوں کی تجارت شروع کر دے، مثلا کوئی شخص گاڑی خریدنے اور بیچنے کی تجارت شروع کر دے، اگر اس کے استعمال میں ہوتی تو زکات واجب نہیں تھی، لیکن اب چونکہ خرید و فروخت کر رہا ہے اس کی، اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکات واجب ہو جائے گی۔ ایک فون ہے اس کے پاس استعمال میں، اس پر زکات واجب نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت شروع کر دے، اس کی تجارت شروع کر دے، اگر نصاب کو پہنچ جائے زکات واجب ہو جائے گی۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اس پر زکات واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی تجارت شروع کر دے، بیچ رہا ہے خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے خرید رہا ہے، اس طرح اگر تجارت شروع کر دے تو پھر زکات واجب ہو جائے گی اگر نصاب کو پہنچ جائے۔ یا پھر کرائے کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس کئی بلڈنگیں ہیں، کئی فلیٹس ہیں جن کو کرائے پر دیے ہوئے ہے وہ، تو یہاں سے اس کے پاس ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، اس سے آمدنی ہو رہی ہے، تو اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکات واجب ہوگی۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر اسی چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کی قیمت نکالی جائے گی۔ مثلا کوئی شخص فلیٹ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو اس فلیٹ کی قیمت جو ہوگی اس قیمت پر زکات واجب ہوگی، لیکن اگر فلیٹ کو خریدنا بیچنا اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ کرائے پر دی ہوئی ہے، تو کرائے پر زکات واجب ہوگی، اصل فلیٹ کی قیمت کتنی ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہو، اس پر زکات نہیں ہے،
اگر اس کی خرید و فروخت نہیں کر رہا. اسی طرح گاڑی ہے کسی کے پاس کوئی بس ہے, تو اس کی وہ کیا کر رہا ہے, بس کی خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے, بلکہ اسے کرائے پر رکھا ہوا ہے, اس سے ایک آمدنی ہو رہی ہے بطور کرایہ, تو اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکات واجب ہوگی, بس کی قیمت پر یا گاڑی کی قیمت پر زکات واجب نہیں ہوگی. تو یہ ہے تجارت کے سامان میں زکات کا شریعت کا طریقہ, شریعت کا اصول و ضابطہ. اب سوال آتا ہے کہ ایک شخص نے مثلا مٹھائی کی دکان دی, مٹھائی بنا رہا ہے, اس کے سامان خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ مٹھائی 1-2 دن کے اندر ہی سیل ہو جاتی ہے, زیادہ دنوں تک رکھ نہیں سکتا وہ. بعض خاص قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں جو کچھ دنوں تک ٹکتی ہیں, ورنہ وہ ہمیشہ آنے جانے والا سامان ہے اس کا. اب اس کا حساب وہ کیسے نکالے اور کیسے زکات ادا کرے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے حساب کرے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی اس تجارت کی زکات ادا کر سکے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جو سامان ہے اس کے بیچنے کی عمومی قیمت, ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے. مثلا کوئی سبزی کی تجارت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پہلے پتا نہیں ہے کہ کتنے میں بکے گی. کوئی گائے بھینس کی تجارت کر رہا ہے, بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ کنفرم کتنی قیمت مل جائے گی, زیادہ بھی مل سکتی ہے, کم بھی مل سکتی ہے. اوسطاً قیمت نکالے گا, ایک مارکیٹ کی اوسطاً قیمت نکالے گا, اور یہ قیمت خریدنے والی قیمت نہیں بلکہ بیچنے والی قیمت ہے. یہ قیمت کیا ہے, خریدنے والی نہیں بیچنے والی قیمت ہے. یعنی اس کے پاس ابھی مان لیجئے دکان میں جتنا سامان ہے, ابھی اگر آج ہی اسی وقت وہ بیچ دے مارکیٹ میں اس کو, تو تقریباً کتنے پیسے اس کے پاس آ جائیں گے اس سامان کو بیچنے پر. تو یہ ہے اس کے پاس مالیت. اس مالیت پر وہ 2.5% زکات نکالے گا اگر نصاب کو پہنچ جائے. اور نصاب ابھی بتایا گیا کہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہو یا 75 گرام سونا خرید سکتا ہو. تو اس پر وہ زکات نکالے گا اگر یہ پیسہ اس کے پاس 1 سال کی مدت تک باقی رہتا ہے. اگر گھٹ جائے, مثلا کوئی چھوٹی موٹی تجارت کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں جا کر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے, بیچ رہا ہے, تو چھوٹی سی اس کی تجارت ہے جس سے اس کے گھر کی آمدنی ہو رہی ہے, نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے لیکن پھر نصاب سے گھٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا باقی رہ جائے. تو ایسے شخص پر اس وقت تک زکات واجب نہیں ہوگی جب تک کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال بھر کی مدت نہ گزر جائے. اگر سال بھر کی مدت نہیں گزرتی ہے, مثلا 10 مہینے تک اس نے تجارت کی, اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آنے کی بنا پر اسے پورا سامان بیچنا پڑا, 2-3 مہینے تک وہ تجارت سے دور رہا, پھر دوبارہ اس نے تجارت شروع کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر کی مدت اس کے پاس نہیں گزری ہے اس پیسے پر, تو اب اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. سال بھر کی مدت گزرنا ضروری ہے. کب سے؟ جب سے وہ نصاب کا مالک ہوا ہے. نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال بھر کی مدت گزرے تب زکات واجب ہے. اب سوال آتا ہے کہ وہ سال بھر کی مدت کا حساب کیسے کرے؟ سامان آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. جیسے ابھی مٹھائی کی مثال میں نے پیش کی کہ وہ 1 سال تک ٹکنے والا سامان ہے ہی نہیں. 1 دن کے اندر, 2 دن کے اندر, 3 دن کے اندر, زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اسے ختم کرنا ہے. اگر نہ بھی ختم کرے تو سڑ جائے گا وہ سامان, اسے نکال کے پھینک دینا ہے. تو ایسی چیزوں کی عمومی طور پر قیمت کا اندازہ لگا کر سال بھر کے اندر وہ حساب کرے گا. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثلا اسے لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس تقریباً اتنے پیسے ہو سکتے ہیں جس سے میں 595 گرام چاندی خرید سکتا ہوں. تو حساب لگائے اس کے پاس ابھی فی الوقت اس کی تجارت میں کتنی اس کی پونجی ہے. اگر اس کو بیچ دے پوری دکان کو جتنا اس کے پاس سامان ہے تو کیا 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے؟ اگر حساب کرنے کے بعد نکلا کہ الحمدللہ اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے کہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے. اب وہ آج سے لے کر آئندہ 1 سال تک تاریخ لکھ لے کہ فلاں تاریخ کو الحمدللہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ جس سے میں 595 گرام چاندی خرید سکتا ہوں. اتنا پیسہ اس وقت موجود تھا.
اب 1 سال کے بعد وہ حساب کرے کہ اس کے پاس آج کی تاریخ میں سال مکمل ہونے کے بعد کتنی مالیت موجود ہے، کتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کے پاس جو تجارت کا سامان ہے پورا کا پورا آج ہی بیچ دے مارکیٹ میں، تو آج کے مارکیٹ کی قیمت کے حساب سے اس کے پاس کتنے پیسے آ جائیں گے۔ جتنے پیسے آ جائیں، چاہے سال بھر کے اندر کبھی پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہو، کبھی کم ہو گیا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کم اور زیادہ ہونا یہ فطری چیز ہے تجارت کے اندر۔ کبھی بھی کسی بھی تاجر کے پاس سال بھر برابر پیسہ نہیں رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ نصاب سے کم نہ ہو جائے، نصاب سے اوپر رہے، تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی کوئی پیسہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 1 ہفتہ پہلے آیا ہے، اس پر سال بھر کی مدت نہیں گزری ہے۔ کوئی پیسہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آیا ہے یا کوئی سامان اس کی دکان میں آیا ہے جس پر ابھی 1 مہینے کی مدت بس گزری ہے، سال بھر کی مدت بعض سامانوں پر نہیں گزری ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال بھر کے بعد جب سال بھر گزر جائے تو اس دن وہ حساب کرے کہ آج اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، اس کے بعد اس سے 2.5% زکات نکال دے۔ پھر 1 سال تک اسے دوبارہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال تک دوبارہ حساب کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 1 سال کے بعد وہ حساب نکالے کہ کتنا اس کے پاس مال موجود ہے، پھر اس سے 2.5% زکات نکال دے۔ تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے جو بہت ہی مشقت والا ہے، وہ یہ کہ روزانہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے وہ حساب کرتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشقت والا کام ہے، روزانہ اپنے تجارت کے مال کا حساب کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب وہ حساب کرے کہ آج جو پیسہ میرے پاس آیا ہے یا جو سامان آیا ہے، اس پر جب سال گزرے گا، پھر 10 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد کوئی نیا سامان آیا، اس پر جب سال گزرے گا تو ہر سامان پر سال گزرنے پر وہ ہر وقت زکات نکالتا رہے سال بھر۔ اس طرح اس سامان پر سال گزرا ہے، اس سامان پر سال پھر گزر گیا، 10 دن کے بعد ایک نیا سامان آیا ہے، اس پر جب سال گزر گیا، اس طرح بار بار حساب کرتا رہے اور بار بار زکات نکالتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشقت والا کام ہے یہ، اس لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر کے اندر کوئی ایک دن متعین کر لے، اس دن پورے تجارت کے سامانوں کا حساب نکالے، جتنی مقدار میں اس کے پاس سامان موجود ہو، اگر آج ہی مارکیٹ میں بیچ دے تو کتنا پیسہ آ سکتا ہے، اتنے پیسے سے 2.5% زکات نکال دے، اس کے ذمے سے الحمدللہ وہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اب اس کی اور گرفت نہیں ہوگی۔ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی سال بھر کی مدت نہیں گزری ہے پھر بھی اس نے زکات نکال دیا، اور ابھی ہم نے کہا ہے کہ سال بھر کی مدت گزارنا ضروری ہے، تو چونکہ یہ مشقت والا معاملہ ہے، ہر سامان پر سال بھر کی مدت کا حساب کرنا، اس وجہ سے المشقت تجلب التیسیر کے قاعدے کے تحت یہ آسانی پیدا کی ہے شریعت کی طرف سے۔ دوسرا ہے مسئلہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ زکات کو وقت کے پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص سال بھر سے پہلے ہی زکات ادا کر دے ایڈوانس، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، ایڈوانس زکات ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ مثلا کسی کے پاس پیسے ہیں، اب سال بھر کی مدت گزرنے میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں، اور کوئی شخص اس کا قریبی محتاج ہے، اسپتال میں موجود ہے، پیسے کی اسے سخت ضرورت ہے، تو اگر یہ شخص اس کے علاج میں مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ابھی 2 مہینہ پہلے ہی زکات ادا کر دے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت آنے سے پہلے ہی ایڈوانس زکات ادا کرنے کی گنجائش شریعت میں ہے، گرچہ افضل یہی ہے کہ وقت جب پورا ہو جائے، سال بھر کی مدت گزر جائے، اس کے بعد ہی ادا کرے، یہی افضل ہے، لیکن اگر کوئی ایڈوانس ادا کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ یہ ہے تجارت کے سامانوں میں زکات کا طریقہ۔ اسی طرح زکات زمین سے جو غلے پیدا ہوتے ہیں، اس پیداوار پر بھی اللہ رب العالمین نے زکات کو واجب کیا ہے۔ اس میں کتنی زکات ہے؟ تو اس میں تفصیل ہے، ہر طرح کے غلوں میں، ہر طرح کے پیداوار میں زکات نہیں ہے، صرف ان پیداوار میں زکات ہے جو ٹکنے والے سامان ہیں، جیسے گیہوں ہے، جو ہے،
کھجور ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، اسٹاک کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. لیکن جو فروٹس ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو سبزیاں ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گرچہ بہت زیادہ مقدار میں کوئی شخص ان چیزوں کی تجاری کرتا ہو، کیا کہتے ہیں کہ کاشتکاری کرتا ہو، زراعت کرتا ہو، پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا کہ وہ تجارت شروع کر دے. اگر تجارت شروع کر دے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تجارت کا حساب اس پر لاگو ہوگا. اب کسی کے پاس مان لیں کہ گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے، اسی کی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو جس دن وہ فصل کو کاٹے اسی دن اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے اندر سال بھر کی مدت گزرنے کی شرط نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم فصل کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو، اسی دن اس کی زکوٰۃ نکال دو. کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو 60 وسق سے اگر زیادہ پیداوار ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. وسق کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ، کہ 5 وسق کھجور سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر 5 وسق سے زیادہ ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح صحیح مسلم کا لفظ ہے، لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، کسی غلے میں یا کھجور میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ 5 وسق کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ 5 وسق کو وہ نہ پہنچ جائے. اور وسق کسے کہتے ہیں؟ وسق 60 سا کو کہتے ہیں. ایک مقدار ہے یہ، جب 60 سا ہو جائے تو اسے ایک وسق کہتے ہیں. اور سا کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ سا جانتے ہیں، اس لیے کہ اس لفظ کا استعمال ہمارے معاشرے میں موجود ہے. کب ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو؟ ماہ رمضان کے آخر میں عید الفطر کے موقع پر، جب زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہو تو اس وقت ہر شخص کی طرف سے 1 سا زکوٰۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں سا بھی اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے، نہیں ہے. بعض عرب ممالک میں آج بھی سا کا وجود ہے. مثلا مدینے کے اندر کئی بار خود میرا سابقہ ہوا، جب آٹا خریدنے چکی گیا میں، تو وہ لوگ آٹا سا سے بیچتے ہیں. اسی طرح گیہوں آپ لیں گے اس سے تو سا سے وزن کر کے وہ بیچتے ہیں. تو آج بھی مدینے کے اندر چکیوں میں آٹا گیہوں وغیرہ بیچنے کا رواج سا میں موجود ہے، خود میں نے دیکھا ہے. تو 1 سا میں یہ صدقۃ الفطر واجب ہے. 1 سا اس کی مقدار ہے، جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو چکا ہو اس کی طرف سے 1 سا ادا کیا جائے. اب اس کو اگر آپ کنورٹ کریں گے کلو کے حساب سے تو آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کلو کے حساب سے اس کی مقدار کتنی ہوگی، کیونکہ اسی سا کے اندر مختلف طرح کے اجناس کو آپ وزن کریں تو الگ الگ اس کی مقدار آئے گی. جیسے آپ کو گیہوں وزن کرنا ہو، چاول وزن کرنا ہو، کھجور وزن کرنا ہو، جو وزن کرنا ہو، تو 1 سا آپ وزن کریں اور اس کو پھر کلو کے حساب سے آپ وزن کریں تو ہر ایک کے اندر آپ فرق پائیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور فرق موجود ہے. اس لیے کنفرم یہ کہنا کہ 2.5 کلو ہے یا 260 گرام ہے، 2 کلو 600 گرام ہے، 700 گرام ہے، 750 گرام ہے، 3 کلو ہے، اس طرح کنفرم کہنا ممکن نہیں ہے. تقریباً کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، تقریباً 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک 1 سا کی مقدار ہوتی ہے. تقریباً 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک. اگر کوئی 2.5 کلو ادا کر دے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کوئی احتیاط کے طور پر تھوڑا زیادہ ہی کرے تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ سا کا رواج اور چلن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، مجبوری ہے کہ ہم کلو کے حساب سے ہی وزن کر کے اس کو نکالیں. اب 60 سا کو آپ اگر کلو سے کنورٹ کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ 60 سا کا مطلب ہے
کہ 150 کلو فقط. ایک سا اگر 2.5 کلو مانتے ہیں, ایک سا اگر 2.5 کلو مانتے ہیں تو اس کو 60 اسے کیا کہتے ہیں کہ 60 سے کنورٹ کر دیں, یہ کر دیں, کیا کہتے ہیں کہ ضرب دے دیں. ہاں تو 150 کلو ہوگا نا, 60 سا تقریباً 150 کلو. اب اس کو 5 سے پھر دوبارہ ضرب دیں تو کتنا نکلے گا؟ اس لیے کہ 5 وسق سے کم میں زکات واجب نہیں ہے, تو تقریباً 750 کلو ہوتے ہیں, تقریباً 750 کلو, 7.5 کوئنٹل. ٹھیک ہے, تو اگر اس سے کم کسی کے پاس پیداوار ہوتی ہے غلے کی, کوئی گیہوں کی کھیتی کر رہا ہے اور اس کے پاس 300 کلو گیہوں ہے, 400 کلو گیہوں ہے, تو اس پر زکات واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنی طرف سے کچھ دے دیتا ہے تو ایک صدقہ, عام صدقہ شمار ہوگا, لیکن اگر نہ ادا کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس 1000 کلو گیہوں ہے اور وہ زکات نہ نکالے تو گنہگار ہوگا. وہ کتنی زکات نکالے؟ جی آپ لوگ کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں کا, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے آن لائن سن رہے ہو, ان کا تعلق ہو. 2 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک کسان کو سینچائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں سینچائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ بغیر پانی کے عموماً پیداوار نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سینچائی کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے کھجور کی وہ زراعت کر رہا ہو, چاہے گیہوں اور جو کی تجارت کر رہا ہو, چاہے کسی دوسری چیز کی تجارت کر رہا ہو, زراعت کر رہا ہو, تو عموماً اس میں سینچائی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آسمان کے پانی سے ہی سینچائی کا کام ہو رہا ہے, اس کو اس پر خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے, تو اس میں 10واں حصہ وہ زکات ادا کرے گا. 10واں حصہ جتنا ہوا اس کا 10واں حصہ زکات میں نکال دے گا. اور اگر سینچائی کرنا اسے پڑ رہا ہے, اس کو سینچائی پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے پیسہ, تو اس کا 20واں حصہ ادا کرے گا. یعنی 20 حصے کو میں اس کو تقسیم کر دے, ایک حصہ زکات میں نکل جائے گا. ہاں پرسنٹ کے حساب سے 5% ہوگا نا, 20واں حصہ اس کا نکلے گا. اور اگر آسمان کی بارش سے اس کی سینچائی کا کام ہو رہا ہے, اس کو سینچائی نہیں کرنی پڑ رہی ہے, تو اس کو 10واں حصہ نکالنا ہے. آخر میں اگر کوئی شخص مویشی پال رہا ہے, کسی کے پاس جانور بہت ہے, اور پرانے زمانے میں عموماً لوگوں کے پاس اصل مال یہی ہوتا تھا. پرانے زمانے میں اصل مال 2 طرح کے ہوتے تھے, یا تو سونے چاندی کی شکل میں, یا جانوروں کے شکل میں, یا پھر جانوروں کے شکل میں. زمانہ جیسے جیسے بدلتے جاتا ہے تو لوگوں کے پاس مال جو اصل ہے اس کی کیفیت بدلتی جاتی ہے. آج کے زمانے میں اصل مال کس کو مانا جاتا ہے؟ کرنسی کو. جس کے پاس روپے پیسے ہے وہ مالدار ہے. عموماً غلہ ہو یا مویشی وغیرہ ہو تو اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ اصل مال نہیں ہوتے. لیکن آج بھی بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں, بعض لوگ الحمدللہ اس پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے اس کے پاس جانور موجود ہیں. تو اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں جانور موجود ہو جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکات واجب ہے. اس کا نصاب الگ الگ ہے, ہر جانور کا نصاب ایک طرح کا نہیں ہے, یکساں نہیں ہے. مثلا کسی کے پاس اونٹ ہیں, تو اگر 4 اونٹ اس کے پاس ہے اس پر زکات واجب نہیں ہے. 1 سے لے کر 4 اونٹ تک کوئی زکات واجب نہیں ہے. اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو اس پر اب زکات واجب ہے. 5 سے لے کر 9 تک صرف 1 بکری اسے زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. 5 سے لے کر 9 تک 1 بکری اسے زکات کے طور پر نکالنی ہوگی, اونٹ نہیں. اس کے پاس ہے اونٹ لیکن زکات میں کیا نکالے گا؟ بکری نکالے گا. اسی طرح 10 سے لے کر 14 تک 2 بکری نکالے گا. 15 سے لے کر 19 تک 3 بکریاں نکالے گا. 20 سے لے کر 24 تک 4 بکری نکالے گا. اسی طرح ایک لمبا نصاب ہے اونٹ کا,
عموماً ہمارے یہاں اونٹ نہیں پایا جاتا، الا کہ کوئی راجستھان سے تعلق رکھنے والا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں آج بھی بہت سارے لوگ اونٹ کو کیا کرتے ہیں، اپنے یہاں پالتے ہیں، اور ان کے پاس اونٹ کی مقدار کافی ہوتی ہے تو ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہوں، اور بکریاں آج بھی دیہاتوں کے اندر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، ہمارے اس معاشرے میں بکریوں کا رواج ہے الحمدللہ، اگر کسی کے پاس 40 سے کم بکریاں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے ہی 40 بکری پہنچ جائے اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ نصاب کا مالک ہو چکا ہے۔ جیسے ہی 40 بکری پہنچے وہ نصاب کا مالک ہو گیا۔ اب کیا زکوٰۃ نکالے گا؟ وہ 40 سے لے کر 120 بکری تک اس کے اوپر صرف ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس کے پاس 120 بکریاں ہیں، چاہے 40 ہو چاہے 120 بکری ہو، اسے زکوٰۃ کے طور پر صرف ایک بکری نکالنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 120 سے زائد بکریاں ہیں، 121 ہے، 130 ہے، 40 ہے، تو 200 بکریوں تک 2 بکری اس کو زکوٰۃ میں نکالنی پڑے گی۔ 201 سے لے کر 300 تک 3 بکری اس پر زکوٰۃ میں واجب ہوگی، اور 300 کے اوپر جیسے پہنچ جائے تو ہر 100 پر ایک بکری، ہر 100 پر ایک بکری اس طرح بڑھتی جائے گی۔ حدیث کے اندر خصوصی طور پر ایک تنبیہ آئی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کی وجہ سے اگر الگ الگ بکریاں ہیں تو اکٹھا نہ کیا جائے، یا اکٹھا ہے تو ان کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ جیسے 2 شخص کے پاس 2 لوگ ایک ساتھ بکریوں کو پال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے پاس 50 بکریاں ہیں، اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ ایک بکری کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی زکوٰۃ کا وقت پہنچا، اب زکوٰۃ نکلنے کا وقت قریب آیا ہے، کہا کہ تم اپنی 25 بکریاں لے لو، میں اپنی 25 بکریاں الگ کر لیتا ہوں۔ ساتھ میں دونوں ایک ساتھ پال رہے تھے اجتماعی شکل میں۔ اب زکوٰۃ کا وقت قریب آنے سے پہلے انہوں نے اپنی بکریاں تقسیم کر لی 25-25 کر کے۔ اب 40 سے کم ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کی وجہ سے اجتماعی بکری کو الگ الگ کر لے، یا اسی طرح پہلے الگ الگ تھے، زکوٰۃ کا وقت قریب آئے تو دونوں اکٹھا ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 100 بکریاں ہیں، اور ایک دوسرے شخص کے پاس 50 بکریاں ہیں، دونوں کے اوپر ایک ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یا دونوں کے پاس مان لیے 50-50 بکریاں ہیں، دونوں کے پاس 50-50 بکریاں، دونوں پر ایک ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا، زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے اپنی بکریوں کو جمع کر لیا، تو اب کل ملا کر کتنی بکری ہو گئی؟ 100 بکری ہو گئی۔ 100 پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اب ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مثال دے کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے ڈر سے اجتماعی مال کو، اجتماعی بکریوں کو، یا یہ ہو کیا کہتے ہیں کہ اونٹ ہو یا گائے ہو، اجتماعی اگر شکل میں ہے، اکٹھی ہے، تو ان کو زکوٰۃ سے بچنے کے ڈر سے نہ الگ کیا جائے، اور نہ پہلے سے الگ تھی تو زکوٰۃ سے بچنے کے ڈر سے ان کو جمع کیا جائے۔ اس طرح بعض لوگ کرتے ہیں۔ خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الحیل، یعنی ہیلے بہانے کرنے والوں کے تعلق سے باب قائم کیا ہے امام بخاری نے۔ احناف کے یہاں بہت زیادہ اس طرح کے ہیلے بہانے پائے جاتے ہیں، باضابطہ انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں کہ کس طرح ہیلے بہانے کر کے آپ ٹھگ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سخت انداز میں ان لوگوں پر نکیر کی ہے صحیح بخاری میں۔ تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے لیے، ٹھگنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کرے۔ یہ بکریوں کا نصاب ہوا۔ اگر کسی کے پاس گائے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن 30 سے کم گائے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس
گایوں کی تعداد 30 پہنچ جائے تو اس پر اب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر کسی کے پاس 30 گائے ہو تو کیا زکوٰۃ میں نکالے گا؟ اس کے اوپر ایک ایسی گائے کا بچہ زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہے جس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو. اس کو عربی زبان میں تبیع کہتے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں تبیع. ایسے گائے کے بچے کو جس کی عمر کتنی ہو چکی ہو؟ 1 سال ہو چکی ہو, تو ایسے گائے کے بچے کو زکوٰۃ کے طور پر وہ نکالے گا. 30 سے لے کر 39 تک ایک گائے کا 1 سال کا بچہ ہے اس کے اوپر ہے. 40 سے لے کر 59 تک اس کے اوپر ایک مسنہ ہے. مسنہ کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہو اور تیسرے سال میں قدم رکھ چکے ہوں. تو اس طریقے سے گائے کا نصاب ہے. اب کچھ اہم مسائل ہیں. یہ کل کتنے مسائل کتنی چیزیں ہوئی جن پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ایک ہم نے بیان کیا روپیے پیسے پر, سونے چاندی پر. اگر کسی کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ میں آ جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح مویشیوں پر, جانوروں پر, اور اسی طرح زمین سے نکلنے والے غلوں پر. ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. ہاں, تجارت کے سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. اب کچھ لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے, مختصراً میں بیان کر کے اس درس کو ختم کروں گا. زکوٰۃ کسی کے اوپر واجب ہو چکا ہے, اب زکوٰۃ نکالے گا وہ, تو کس کو زکوٰۃ دے؟ یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کر دیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. 8 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقراء ہے, مساکین ہے, جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کا کام کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی تقسیم کا کام کرتے ہیں. اگر حکومت وقت کی طرف سے ان کو اس کام میں لگایا جائے تو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو دیا جائے گا, گرچہ یہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح کوئی شخص فقیر اور مسکین سمجھ رہے ہیں, ان کو کتنا دیا جائے؟ فقیر و مسکین کو 1 سال تک وہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ ہو, اتنی مقدار میں اسے زکوٰۃ دے دیا جائے تاکہ روزانہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے رہیں. یہ ہے اصل مقصد زکوٰۃ کو دینے کا. فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین کے پاس, فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. اگر کچھ اس کے پاس ہو لیکن کافی نہ ہو, جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, بنیادی ضروریات میں کھانا ہے, اسی طرح لباس ہے, بنیادی تعلیم ہے, رہائش ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. یا اگر کوئی بیمار ہے تو دوا علاج ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ بنیادی ضروریات کسی کی پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس آدھے سال تک کے خرچ کے لیے مبلغ موجود ہے لیکن باقی آدھے سال کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. یہ جو کشتی تھی یہ کن کی کشتی تھی؟ چند مسکینوں کی کشتی تھی جو دریا میں کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے, کام کرتے تھے, اسی کشتی کے ذریعے لوگوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی. تو دیکھیں ان کے پاس ایک کشتی ہے, تجارت بھی اس سے کر رہے ہیں, روزی روٹی, لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ مسکین ہے. تو مسکین کا معنی یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ایک دم, تب اس کو زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے. نہیں, اس کے پاس ہو لیکن کافی نہ ہو تو اسے زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص قرض دار ہو, کسی سے قرض لیا ہے اور قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اسے زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا قرض لے اور اس کو زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے. کسی کو ایک شاندار فلیٹ خریدنا ہے, 2 کروڑ اس کی قیمت ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے. کیا زکوٰۃ لے لیا, کیا کہتے ہیں, قرض لے لیا لوگوں سے کہ زکوٰۃ سے ہم وصول کر لیں گے. اس لیے کہ جو قرض دار ہو, مقروض ہو, اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جائے گا. اس نے سنا ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ورنہ جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں
ان کے اوپر بھی کروڑوں کے قرض موجود ہیں. تو کیسے قرض داروں کے لیے زکوٰۃ حلال ہے؟ اس کی دو صورت ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ہوئے، جھگڑے ہو گئے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ان کے اوپر کافی زیادہ قرض تھا. یہ قرض کیسا تھا؟ کیا اپنے گھر کی ضروریات کے لیے قرض لیا تھا؟ نہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے کافی زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑا. تو اس طرح وہ قرض لیتے تھے. یہ بہت اچھی چیز ہے اگر کوئی اس طرح لوگوں کے درمیان جن کے آپس میں جھگڑے ہیں صلح کرائے تو، اور پیسہ اگر خرچ ہو رہا ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے ایسے شخص کو مدد کی جا سکتی ہے. ایک بہترین راستہ ہے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کا. تو اس طرح اگر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی کو قرض کی ضرورت پڑے تو اس کو گرچہ وہ خود مالدار ہو، لیکن چونکہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس نے پیسہ لیا تھا قرض کے طور پر، تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا. دوسری صورت ہے کہ کوئی اپنے گھریلو ضروریات کے لیے قرض لیا ہو. کیسی ضروریات؟ جو بنیادی ضروریات ہیں. کھانے کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہیں، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے بیمار ہیں، خود بیمار ہے، علاج نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ بنیادی ضروریات ہیں. بچے کو پڑھا نہیں پا رہا ہے، جاہل ہے، تو ان بنیادی ضروریات کے لیے وہ قرض لیا ہوا ہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ قرض ادا کر دے. تو اس طرح قرض لینے والوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. اسی طرح تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ کوئی شخص کافر ہے، اس کے اندر اسلام کی امید دکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر اگر محنت کی جائے تو وہ شخص اسلام قبول کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے. یا کوئی کافر ہے اور اس کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کافی زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. یا اسلام کوئی قبول کیا ہے، نیا نیا مسلمان ہے، نو مسلم جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایسے شخص کو دل جوئی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے تالیف قلب کے لیے. اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. مسافر کا مطلب یہ ہے کہ حالت سفر میں اس کے پاس اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا جس وجہ سے ابھی اس کے پاس گھر پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے. گرچہ اپنے اصل ملک میں، اپنے اصل وطن میں، اپنے علاقے میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آیا تھا کسی دوسرے علاقے میں اور اس کا بٹوا کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا. اب وہ بالکل فقیر ہو گیا، اب گھر نہیں پہنچ سکتا. تو ایسے شخص کو گرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ کی تفسیر جو سلف سے منقول ہے وہ ہے جہاد. جہاد فی سبیل اللہ کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا. کیا اس کے اندر علم کے راستے میں خدمت کرنے والے داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے. علماء کی ایک لمبی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے یا علم کی نشر و اشاعت کے لیے متفرغ ہے، متفرغ مطلب اس کے لیے اپنا پورا وقت صرف کر رہا ہے اور الگ سے وہ پیسہ کمانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے، تو ایسے شخص کو، جیسے کوئی پڑھ رہا ہے اگر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنا لکھنا یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے. وہ اگر تجارت کرنے کے لیے جائے گا، دوسرے کے ہاں کام کرنے کے لیے جائے گا تو پڑھ نہیں پائے گا. تو ایسے شخص کو پڑھنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے. علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شدید اختلاف ہے، معمولی قسم کا نہیں، شدید اختلاف ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فی سبیل اللہ خاص ہے جہاد کے لیے، بس جہاد کے میدان میں کوئی ہو تو صرف اس کو دیا جا سکتا ہے اسلحے خریدنے کے لیے یا اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، بس یہی ہے، دوسرے راستے اس میں داخل نہیں ہے. تو یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، جس کا دل جس فتوے پر مطمئن ہو عمل کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پیسہ ادھار لیا،
اب وہ پیسہ واپس نہیں کر رہا اور میرے پاس زکات کا پیسہ اچھا خاصا موجود ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس شخص کے اوپر جتنا میرا قرض ہے زکات سے میں کاٹ لوں اور اس کو کہہ دوں کہ تمہیں جو تم نے قرض لیا تھا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سمجھے صورت کو؟ کسی نے آپ سے قرض لیا 10,000 روپیہ، واپس نہیں کر پا رہا ہے اور آپ کا پیسہ اچھا خاصا تھا جس سے زکات نکلا ہے الحمدللہ، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ زکات جو آپ کے پاس موجود ہے اس شخص کو جس نے آپ سے قرض لیا ہے اس کو اپنے طور پر دے دیں. یہ 10,000 میں نے خالد کو دے دیا جس نے مجھ سے 10,000 روپے قرض لیا تھا، اور خالد کو بتا دوں کہ تمہیں اب 10,000 واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ زکات جو نکلا تھا اس سے میں نے کاٹ لیا اور اس کو اپنے پاس ہی اپنے جیب میں رکھ لیا. سمجھ گئے نا صورت کو؟ کیا یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ طریقہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ طریقہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایک عمومی قاعدہ سن لیں کہ جو زکات آپ نکال رہے ہیں خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو زکات آپ نکال رہے ہیں خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثلا مسجد کے اندر آپ نے ایک استاد رکھا بچوں کو پڑھانے کے لیے، آپ کے بچے آ رہے ہیں اس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے. اب زکات کے پیسے سے اس استاد کی تنخواہ آپ دینا چاہیں، کیا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس مدرس کو تنخواہ دینا ضروری ہے. اب گویا کہ زکات کے پیسے سے آپ نے مدرس کو تنخواہ دی تو یہ خود اپنے نفس پر آپ نے خرچ کیا. اگر زکات کے پیسے سے نہ دے تو آپ کے جیب سے جاتا ہو، تو گویا کہ اپنے پیسے کو آپ نے بچا لیا زکات کے طور پر استعمال کر کے. یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اپنے بیٹے کو زکات دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس بیٹے کو اپنے جیب سے اس کو خرچ کرنا پڑے گا. بیوی کو زکات دینا جائز نہیں ہے. والدین کو زکات دینا جائز نہیں ہے. اگر بہن بھائی وغیرہ ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں، شرط آپ نے سنی، آپ کے گھر میں رہتے ہیں آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں تو ان کو زکات نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ الگ رہ رہے ہیں، آپ ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مستحق ہیں زکات کے، تو ان کو زکات دے سکتے ہیں. البتہ اپنے بچوں کو، والدین کو، دادا دادی کو یا پوتے پوتیوں کو زکات نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا نان و نفقہ آپ کے اوپر ہے. تو گویا کہ ان کو دینا اپنے اوپر ہی زکات کا پیسہ خرچ کرنا ہے. تو اس طریقے سے زکات کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جس میں خود آپ اپنے نفس پر خرچ کریں گے. اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ میرے پاس زکات کا کچھ پیسہ نکلا ہے، اب میں ایک شخص کو دینا چاہتا ہوں لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اگر آج اس کو پیسہ دو تو کل خرچ کر دے گا. سال بھر تک کے لیے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ تقریباً اس کا اتنا خرچ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نشیڑی ہے مثلا یا جوا کھیلنے والا ہے، اس کے اندر اس کے گھر میں بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، بچوں کو کھانے کا نہیں مل رہا، اس لیے آپ نے رحم کرتے ہوئے اس کو زکات دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ پورا پیسہ لے جا کر جوئے میں ختم کر دیا. تو کیا ایسے موقع پر جائز ہے کہ اسے پورا کا پورا مبلغ ایک ساتھ نہ دے کر اپنے پاس ہی اس کو محفوظ رکھوں یا کسی دوسرے کے پاس اس کو محفوظ رکھوں اور وقتاً فوقتاً کچھ کچھ اس کو روپیہ دیتا رہوں تاکہ اس کا خرچ چلتا رہے؟ یا کوئی مثلا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، غریب اور فقیر ہے، اس کے سال بھر کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ کافی خرچ آنے والا ہے، ایک ہی بار اگر اس کو پیسہ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ لے کر دوسرے کام میں چلا جائے، پڑھنا لکھنا ہی چھوڑ دے، ہو سکتا ہے. کسی کے اوپر قرض ہے اور قرض کی وجہ سے ابھی کہا گیا کہ زکات اس کو دے سکتے ہیں آپ. اب آپ نے اسے دیا قرض ادا کرنے کے لیے، اب اس نے کیا کیا؟ اس کو بجائے یہ کہ قرض ادا کرنا چاہیے تھا جا کے ایک اچھی سی گاڑی خرید کے لائے اس زکات کے پیسے سے. تو کیا ایسے موقع پر جائز ہے کہ آپ اس کو ایک بارگی پورا پیسہ نہ دے دیں، کچھ کچھ بچا کر رکھیں اور اسی کو دیں، لیکن مختلف اوقات میں سال بھر اس پر صرف کریں؟ تو اصل حکم اس کا یہ ہے کہ زکات کو فوراً نکالنا ضروری ہے اور مستحق کے ہاتھ تک پہنچانا ضروری ہے. اصل حکم اس کا یہ ہے، الا کہ کہیں پر اگر واضح طور پر لگ رہا ہو کہ اصل اس کو اگر مالک بنا دیا جائے تو اس کا فائدہ تو ہونے والا نہیں، بہت زیادہ اس کا نقصان ہونے والا. تو ایسے موقع پر اس نقصان سے بچنے کے لیے
جائز ہے کہ آپ یا تو اپنے پاس یا کسی دوسرے کے پاس اس کو محفوظ رکھیں اور وقتاً فوقتاً اسے دیتے رہیں. اس صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جس کو آپ زکات دے رہے ہیں، خصوصاً آپ کے اگر رشتہ دار ہیں اور وہ مستحق ہے، تو بہتر ہے کہ رشتہ داروں کو زکات کا پیسہ دیا جائے. اگر وہ آپ کے ماتحت نہیں ہیں، ان پر آپ خرچ نہیں کر رہے، آپ کے گھر کے اندر نہیں رہ رہے ہیں، اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ مستحق ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو آپ زکات دیں. کیا ان کو بتانا ضروری ہے کہ پیسہ زکات کا ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں. تو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بتانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے، ضرورت ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے قبول نہ کرے، تو بہتر ہے کہ اس کو نہ بتائیں، بغیر بتائے اس کو دے دیں. اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ آپ زکات کا پیسہ دے رہے ہیں، کافی ہے. اسی طرح سوال آتا ہے کہ جو ہم نفلی صدقہ نکالتے ہیں، یعنی مال کے اوپر واجب ہوا اس لیے نہیں، مثلا کوئی زمین کی کاشتکاری کر رہا ہے، اس کے پاس 750 کلو گرام اناج کی پیداوار نہیں ہوئی، اس سے کم ہوئی ہے، لیکن اپنے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے. کوئی اپنے طور پر 100 روپیہ کسی شخص کو دینا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ. اس کے مال کے اوپر ابھی واجب نہیں ہوا ہے. تو کیا نفلی صدقے کے لیے بھی یہی مصارف ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت میں 8 مصارف کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو کیا نفلی صدقے کے بھی یہی مصارف ہیں، یا نفلی صدقہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو نفلی صدقے کے مصارف نہیں ہیں. البتہ فقراء و مساکین کو بھی نفلی صدقہ ہی دیا جائے، اس زیادہ بہتر ہے. لیکن کسی مالدار کو بھی اگر آپ نے نفلی صدقہ دے دیا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال رہتا ہے، اور بعض لوگ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صدقہ کسی امیر کو دیں، کسی مالدار کو دیں. تو حقیقت میں شرعاً و عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مسجد کے اندر آپ جو خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ یا نہیں ہے؟ اس میں زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن جو پیسہ آپ نے خرچ کیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ صدقہ ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف فقیر ہوتے ہیں یا امیر بھی ہوتے ہیں؟ سب ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا ہے، میری فیس بک ٹائم لائن پر جائیں اور وہاں پر لکھیں مالداروں کے لیے نفلی صدقے کا حکم. تمام دلائل آپ کو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. ایک سوال آتا ہے کہ قیمت ادا کرنا زکوٰۃ کے طور پر کیسا ہے؟ مثلا کوئی مویشیوں کا پالن پوشن کر رہا ہے، اس کے پاس کافی زیادہ مقدار میں جانور ہیں، یا کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کے پاس کافی مقدار میں غلے ہیں. تو غلے نہ دے کر، مثلا گیہوں کی وہ کاشتکاری کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، اب اس کے اوپر مان لیجئے کہ 100 کلو گرام گیہوں زکوٰۃ نکالنا واجب ہوا. اب وہ 100 کلو گرام گیہوں نہ نکال کر اس کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے، قیمت ادا کر دے. اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت میں جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس چیز کو نہ دے کر اس کی قیمت ادا کریں. صرف جہاں پر شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے بس وہیں پر زکوٰۃ کے طور پر آپ قیمت کو ادا کر سکتے ہیں. اور شریعت نے جانوروں کے مسئلے میں بعض صورتوں میں درہم اور دینار کی بات کی ہے کہ مثلا کسی کے پاس زکوٰۃ اتنی نکلی کہ اب وہ بغیر درہم و دینار کے ایک جانور نہیں دے سکتا. وہ یعنی اس کے اوپر جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ ایک جانور سے کم ہے. اب وہ درہم و دینار کے علاوہ نکالنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں. تو یہاں پر نص موجود ہے کہ درہم و دینار کی شکل میں وہ نکالے گا. پھر اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کے اوپر بکری زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو بکری آپ ادا کریں. اونٹ واجب ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس اونٹ ہے یا گائے ہے تو اس کو گائے میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. اگر کسی کے اوپر گائے زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اور وہ بکری ادا کرے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا اس کی قیمت دے دے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ میرا خیال تھا کہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے بھی چند چیزیں بیان کی جائیں. صرف اتنا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر ہر ایک کی طرف سے ہے. اس میں نصاب کی شرط نہیں ہے. کوئی فقیر ہو، اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے.
ایک سا اس کی مقدار ہے. فقیر کو یعنی مستحق کو جس کو آپ پہنچائیں گے عید کی نماز سے پہلے پہنچانا ضروری ہے. اگر آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں، جیسے گاؤں کا کوئی سردار ہو، اس کے گھر آپ نے پہنچا دیا، تو کنفرم ہو جائیں کہ وہ وکیل آپ کا مستحق تک عید کی نماز سے پہلے پہنچا دے گا. اگر وہ عید کی نماز کے بعد پہنچائے گا، جیسے کہ بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں، وہ عید کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے. یہ طریقہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وکیل کے پاس رہنا اور آپ کے گھر میں رہنا دونوں برابر ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سوال آتا ہے ایک کہ کیا اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ فطر کی؟ تو یہ بھی ایک مختلفی مسئلہ ہے. زمانہ قدیم سے ایک مختلفی مسئلہ چلا آ رہا ہے. راجح یہی معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کہ زکوٰۃ فطر کی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ بعض علماء نے اس کی قیمت ادا کرنے اور روپے پیسے کی شکل میں ادا کرنے کو جائز بھی کہا ہے، لیکن دلائل کو دیکھنے کے بعد راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے. احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جس چیز میں اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے اسی چیز میں ادا کیا جائے، اس کی قیمت نہ نکالی جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شریعت کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہماری نجات کا اسے ذریعہ بنائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.